السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما، سب کے لیے، اور رب زدنی علما اپنے لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ طٰہٰ کے مضامین بیان کرنے کا موقع ملا۔ یہاں ہم سیکھیں گے کہ سورۃ طٰہٰ میں مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ 3 مراحل، 3 ادوار، ٹھیک ہے، دور کی جمع ادوار اور مرحلہ کی جمع مراحل۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کتنے مراحل بیان کیے گئے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ پیارے بچوں، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ 3 ادوار جب صحیح معنوں میں سمجھ آئیں گی، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کمپلیٹلی آپ اس کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تینوں ادوار جو ہیں مختلف ویڈیوز میں بیان کیے جائیں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ بہرحال کچھ آج جو اہم پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے پیپر کی مناسبت سے آپ کے لیے ایزی ہو جائے، اور اگر آپ مطالعہ نہ بھی کر پائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ جو تھا وہ تھا پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ پیدائش ان حالات میں ہوئی جن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی سختیاں جھیلی تھیں، اور بلکہ صرف والدہ نے نہیں، تمام بنی اسرائیل نے بہت سے مشکل اوقات جو تھے وہ گزارے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس وقت قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ بیٹوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی فرعونی جو تھے، قبطی جو تھے، وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ فرعون نے کب شروع کیا تھا؟ لڑکوں کو زندہ قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنا۔ اور یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ جس ٹائم، یعنی اس کے 2 مفسرین نے اور بھی مختلف واقعات بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر چلے تھے، راستے میں ایک بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو روک لیا، اور بیوی کو برے ہاتھ سے یا بری نظروں سے دیکھنے کی یا برے ہاتھ سے ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بددعا دی تھی کہ تمہارے آنے والی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعونیوں کی یا قبطیوں کی زندگی بدل دے گا، تمہارے تخت کو الٹ دے گا۔ ایک بات، ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیلی جو تھے نا، یہ وہ خوشخبری جو حضرت ابراہیم نے اس وقت یعنی کہ بددعا کی شکل میں انہیں دی تھی، تو ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ ہمارے اندر سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تخت فرعون الٹے گا۔ اور اس وجہ سے یہ بات نسل در نسل چل رہی تھی ان کی کتابوں کے ذریعے یا اس طرح سے، اور وہ ایک دوسرے کو سنا بھی رہے تھے اور خوشخبریاں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ جب کبھی کسی کی لڑائی، کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس وقت بھی یعنی غصے میں آ کے کہتے تھے اور آپس میں خوش بھی ہوتے تھے۔ ایک تو اس وقت فرعون نے، یعنی ایک دن کہتے ہیں کہ کسی قبطی نے تذکرہ کر دیا، رات کا ٹائم تھا، فرعون کے سامنے کہ آج بنی اسرائیلیوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ کیا۔ تو فرعون نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تو اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ دوسری بات امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت آرڈر جاری کیا گیا تھا جس وقت اس نے خواب دیکھا۔ فرعون نے مصر کا ہر آنے والا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، یاد رکھے، ایک ہی یہ فرعون بندہ نہیں تھا، مصر میں ہر آنے والا بادشاہ جو تھا
وہ اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اور ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ ان کے مصر سے، یعنی کہ ایک آگ نکلی ہے جو تمام قبطیوں کو تو اس نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور فرعونیوں کو، قبطیوں کو تو جلا کے راکھ کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل بچ گئے ہیں، ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی، باقی سب کے گھروں میں داخل ہو کے ان کو جلا دیا۔ اس نے تمام اپنے درباریوں کو بلا کر یہ خواب سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ بھی مجھے میری خواب کی تعبیر بتائیے، اور انہوں نے اس کا کہا کہ بنی اسرائیل کے اندر سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کا تخت الٹے گا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آج سے ہی ان کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دو ریزن تھی جس وجہ سے انہوں نے قتل کروانا شروع کیا۔ بہرحال پیدائش اتنے مشکل دور میں ہوئی، اور پھر ایک بار فرعونیوں نے، قبطیوں نے فرعون کے سامنے شکایت رکھی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اس کا تھوڑا سا نچوڑ یوں ہے کہ انہوں نے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ جو ہماری خدمت کرتے ہیں، یعنی لڑکوں کی تو سے بھی تو بہت سے کاروبار لیے جاتے ہیں، تو یہ لوگ بالکل ختم ہو جائیں گے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے، یعنی سر توڑ کوشش کی انہوں نے، سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اس طرح سے کیا جائے، 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑا جائے، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور حضرت ہارون اس سال پیدا ہوئے تھے جس میں لڑکوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ اور یہاں جب پیدائش ہوئی اس سال میں، جس سال حضرت موسیٰ یعنی لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا، موسیٰ کی پیدائش ہوئی، کتنا مشکل اور کتنا کٹھن مرحلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احسان جتلایا کہ دیکھ لو ہم نے آپ کی ماں کی طرف کیسے وحی کی، تابوت میں ڈالو، بچہ پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کے دریا میں بہا دیا۔ بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس نے تدبیر کی تھی میں نے لڑکوں کو قتل کروانا، میرے رب نے ثابت کیا کہ تقدیر کے سامنے تدبیر نہیں چلتی، اور وہی بچہ فرعون کے گھر میں پرورش کے لیے، یعنی پرورش اسی کی کروائی، وہی بچہ فرعون کے گھر میں پلا بڑا، اور ایون کہ آپ دیکھیں مزدوری، یعنی وہ بچہ فرعون کے گھر میں پلوایا، لیکن اس کی جو مزدوری تھی وہ اس کی والدہ کو مل رہی تھی، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیسے تدبیر پر اللہ کی تقدیر کیسے غالب آئی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ جوان ہوئے تو ان سے ایک غلطی سے، ایک صرف پانچ لگنے سے، مکہ لگنے سے، ایک بنی اسرائیلی جو تھا، ایک قبطی قتل ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ کر جب اس کو پتہ چلا کہ فرعون نے فوجیں بھیج دی ہیں اس کو گرفتار کرنے کے لیے، تو یہ بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا مرحلہ۔ اس میں بہت سی واقعات ہیں، آپ جب غور سے سنیں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اصل میں۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ یہ مدین جب پہنچے تھے تو وہاں بکریوں کو پانی پلایا، دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی میری طرف نازل کرے میں تو اسی کا محتاج ہوں۔ تو رب نے سبب لگایا، شعیب کی بیٹیاں پانی پلانے کے لیے آئیں، اور سارا وہ واقعہ، اور پلا کے جب واپس لے کر گئی حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں سے کہا کہ جو آپ اس مزدور کو یا اس جوان کو لے کر آؤ جس نے بکریوں کو پانی پلایا، اور حضرت شعیب نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اور ایک مدت طے کی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں گا، یا میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے 8 سال مہر میں، یہ یاد رکھے گا، مہر میں 8 سال بکریاں چرائیں گے، میری مزدوری کریں گے 8 سال، اور اگر آپ 10 کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ 10 سال مدت پوری کی، یہ تھا دوسرا مرحلہ، یعنی 10 سال حضرت، یہ زندگی کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ 10 سال کا مدین میں رہے۔ تو مدین سے نکلے صحرا کی طرف چلے گئے، صحرا جو آپ نے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا کہ صحرائے سینا، یعنی حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے کوہ طور پہ سے آگے مصر میں، اور مصر میں کچھ ٹائم کے لیے وہاں پر رہے،
اور اس کے بعد وہاں سے پھر آگے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑا انہیں. اس کے بعد صحرائے سینا سے ہجرت کے بعد سے وصال تک، مرنے تک، یہ 3 زندگی کے مراحل ہیں جو بڑے اہم ہیں اور آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو بہترین انفارمیشن ملے. آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے. اور یہاں دیکھیں کتنی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں مختصر سا واقعہ ہے اور